پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ سورہ اعراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا ہے نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھئی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی، اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے، اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دہک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔